اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اغیر اللہ اتخذ ولیا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين۔ ترجمہ: فرما دیجئے، کیا میں کسی دوسرے کو دوست بنا لوں اس اللہ کے سوا جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اور وہ سب کو کھلاتا ہے اور خود اسے کھلایا نہیں جاتا؟ فرما دیں، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اس کے حضور سب سے پہلا مسلمان ہو جاؤں، اور یہ بھی فرما دیا گیا ہے کہ تم مشرکوں میں سے ہرگز نہ ہو جانا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ سورہ الانعام آیت نمبر 14۔ اس سے گزشتہ آیات میں ہم نے ملاحظہ فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو کس طرح تسکین، تسلی اور تشفی عنایت فرمائی۔ ان کو اپنے پیارے الفاظ میں سمجھایا کہ مشرکین عرب جو کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دعوت قبول نہیں کر رہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات پر غم نہ کریں، جلد ہی وہ وقت آئے گا کہ جس بات کا وہ استہزاء کرتے ہیں، جس چیز سے وہ اعراض کرتے ہیں، وہ خود ہی ان کو گھیر لے گی۔ اب اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود آرگیومنٹ پرووائڈ کر رہے ہیں، خود کہہ رہے ہیں کہ آپ ان سے یہ کہہ دیجئے، یعنی یہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی نہیں چھوڑ رہے یہ بات کہ وہ چوز کریں کہ ان کو اب کیا بولنا ہے، کیا پروپوز کرنا ہے۔ آگے سے مشرکین عرب نے جو حجت ان کے اوپر قائم کر دی ہے کہ وہ کوئی معجزہ ان کے سامنے پیش کریں، تو اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا بات کریں گے تو وہ حد سے زیادہ مؤثر ثابت ہوگی ان کے آرگومنٹ کے طور پر۔ وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا رہے ہیں۔ قل، کہہ دیجئے، اغیر اللہ، اللہ کے علاوہ، اللہ کے غیر یعنی اللہ کے علاوہ، اتخذو، کیا میں بنا لوں، ولین، کوئی دوست، فاطر السماوات والارض، اللہ تو پیدا کرنے والا ہے، السماوات، آسمانوں اور زمین کا، وہو یطعم، اور وہی ہے جو کھلاتا ہے، طعام کھلاتا ہے، ولا، اور نہیں، یطعم، اس کو کھلایا جاتا۔ اس آیت مبارکہ میں سورہ الانعام کا جو مین سبجیکٹ ہے توحید، اسی کو دوبارہ سے زیر بحث لایا گیا ہے۔ کیونکہ مشرکین عرب میں بت پرستی اہل جاہلیت کے دین کا سب سے بڑا مظہر تھی۔ یہاں پر چونکہ عرب کے دور جاہلیت کے دین کی بات چل نکلی ہے، تو ضروری ہے کہ ہم ذرا سا تاریخ پر بھی نگاہ ڈال لیں۔ عرب کے عام باشندے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کے ہی پیروکار تھے، اس لیے شروع میں وہ صرف اور صرف اللہ کی ہی عبادت کرتے تھے اور توحید پر کاربند تھے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس درس کا ایک حصہ بھلا دیا۔ یہ جب ہوا جبکہ بنو خزاعہ کا ایک سردار عمرو بن لحی منظر عام پر آیا۔ عمرو بن لحی اس طرح سے مشہور ہوا کیونکہ وہ اپیرنٹلی ایک نیکوکار انسان تھا، صدقہ وغیرہ کیا کرتا تھا، خیرات دیتا تھا، دینی امور سے گہری دلچسپی رکھتا تھا، تو اس لیے وہاں کے لوگ اس کو بہت محبت اور عقیدت کی نگاہ سے دیکھنے لگے اور اسے اکابر علماء اور افاضل اولیاء میں سے سمجھ کر اس کی پیروی کی جانے لگی۔ پھر ایک دفعہ یہ ہوا کہ عمرو بن لحی نے شام کا سفر کیا،
ملک شام چلا گیا وہاں دیکھا تو وہاں بتوں کی پوجا کی جا رہی تھی۔ اس نے سمجھا کہ یہ بھی بہتر اور برحق ہے، کیونکہ ملک شام پیغمبروں کی سرزمین تھی اور آسمانی کتابوں کی نزول گاہ بھی تھی۔ چنانچہ وہ اپنے ساتھ حبل نام کا ایک بت وہاں سے لے آیا اور اسے خانہ کعبہ کے اندر نصب کر دیا اور اہل مکہ کو اللہ کے ساتھ شرک کی دعوت دی۔ اب چونکہ عمرو بن لحی جو ہے وہ بہت عزت کی نگاہ سے دیکھے جانے والا شخص تھا، تو اہل مکہ نے اس کی دعوت پر لبیک کہا، اور اس کے بعد بہت جلد باشندگان حجاز بھی اہل مکہ کے نقش قدم پر چل پڑے، کیونکہ وہ بیت اللہ کے والی اور حرم کے باشندے تھے۔ اس طرح عرب میں بت پرستی کا آغاز ہو گیا۔ سیرت نبوی کی قدیم ترین اور بہت اوتھینٹک کتاب رحیق المختوم میں درج ہے کہ حبل کے علاوہ عرب کے قدیم ترین بتوں میں سے لات، منات اور عزا بھی ہیں۔ لات نامی بت طائف میں وجود میں آیا تھا، اور منات بحر احمر یعنی ریڈ سی کے ساحل پر نصب تھا۔ پھر وادی نخلا میں عزا کی تنصیب عمل میں آئی تھی۔ یہ تینوں عرب کے سب سے بڑے بت تھے، اور اس کے بعد حجاز کے ہر خطے میں شرک کی کثرت اور بتوں کی بھرمار ہو گئی۔ کہا جاتا ہے کہ ایک جن عمرو بن لحی کے تابع تھا، اس نے بتایا کہ قوم نوح کے بت یعنی ودہ، سوا، یغوث اور اس کے علاوہ بہت سارے بت جو ہیں وہ جدہ میں مدفون ہیں۔ اس اطلاع پر عمرو بن لحی جدہ گیا اور ان بتوں کو کھود نکالا، پھر انہیں تہامہ لایا، اور جب حج کا زمانہ آیا تو انہیں مختلف قبائل کے حوالے کر دیا۔ یہ قبائل ان بتوں کو اپنے اپنے علاقوں میں لے گئے، اور اس طرح ہر قبیلے میں پھر ہر گھر میں ایک ایک بت نصب ہو گیا، یہاں تک کہ پھر مشرکین عرب نے مسجد حرام کو بھی بتوں سے بھر ڈالا۔ چنانچہ جب فتح مکہ کیا گیا تو بیت اللہ کے گرد 360 بت تھے، جنہیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے توڑا۔ آپ ہر ایک کو چھڑی سے ٹھوکر مارتے جاتے اور وہ گرتا جاتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا اور ان سارے بتوں کو مسجد حرام سے باہر نکال کر جلا دیا گیا۔ اہل جاہلیت کے یہاں بت پرستی کے کچھ خاص طریقے اور مراسم بھی رائج تھے، جو زیادہ تر خود عمرو بن لحی کی اختراعات تھے۔ اہل جاہلیت یہ سمجھتے تھے کہ یہ اختراعات اور انوویشنز جو ہیں وہ دین ابراہیمی علیہ السلام میں تبدیلی نہیں بلکہ بدعت حسنہ ہیں، یعنی یہ کہ اچھی بدعتیں ہیں، ان کو انوویٹ کرنا بہت نیک کام ہے۔ ان مراسم میں اور ان ٹریڈیشنز میں ایک یہ تھا کہ وہ مشرکین بتوں کے پاس مجاور بن کے بیٹھ جاتے تھے، ان کی پناہ ڈھونڈتے تھے، انہیں زور زور سے پکارتے تھے، اور حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے ان سے فریادیں اور التجائیں کرتے تھے، اور سمجھتے تھے کہ وہ اللہ سے سفارش کر کے ہماری مراد پوری کرا دیں گے۔ اس کے علاوہ حج و طواف کرتے تھے بتوں کے ارد گرد، ان کے سامنے عز و نیاز پیش کرتے تھے اور انہیں سجدہ کرتے تھے، بتوں کے لیے نذرانے اور قربانیاں پیش کرتے تھے، اور قربانی کے ان جانوروں کو کبھی وہ بتوں کے آستانوں پر لے جا کر ذبح کرتے تھے اور کبھی کسی بھی جگہ ذبح کر لیتے تھے، مگر بتوں کے نام پر ذبح کرتے تھے۔ اس کے علاوہ بتوں سے تقرب کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ مشرکین اپنے ثوابدید کے مطابق اپنے کھانے پینے کی چیزوں اور اپنی کھیتی اور چوپائے کی پیداوار کا ایک حصہ بتوں کے لیے خاص کر دیتے تھے۔ اس سلسلے میں ان کا دلچسپ رواج یہ تھا کہ وہ اللہ کے لیے بھی اپنی کھیتی اور جانوروں کی پیداوار کا ایک حصہ خاص کرتے تھے، پھر مختلف اسباب کی بنا پر اللہ کا حصہ تو بتوں کی طرف منتقل کر سکتے تھے، لیکن بتوں کا حصہ کسی بھی حال میں اللہ کی طرف منتقل نہیں کرتے تھے۔ اس کے علاوہ وہ بتوں کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اپنی نظریں اور خاص قسم کے اچھے اچھے کھانے بتوں کے سامنے پیش کیا کرتے تھے۔ ان کے اسی دور جاہلیت کے مراسم کی طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں اشارہ فرمایا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان لوگوں سے، مشرکین سے فرما دیجئے کہ کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو، غیر اللہ کو اپنا دوست بنا لوں، جبکہ تم بھی یہ بات جانتے ہو اور مانتے ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے جو کہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ ولین کا جو لفظ ہے اس کا روٹ ہے واو، لام اور یہ۔ الولی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ایک نام بھی ہے۔ اس کے معنی ہے پروٹیکٹنگ ایسوسیٹ، ایسا دوست
جو کہ آپ کی حفاظت کرے، پروٹیکٹنگ بینیفیکٹر، ایسا آپ کا مددگار جو کہ آپ کی حفاظت فرمائے، آپ کی مدد فرمائے، ہر مسئلے میں، ہر مشکل میں آپ کے ساتھ کھڑا ہو، آپ کا الائے ہو، آپ کا گارڈین ہو۔ اب یہ وہی سارے رولز ہیں جو کہ مشرکین عرب اپنے بتوں کو دے رہے تھے، یعنی یہ کہ وہ سمجھتے تھے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک ان کی سفارش کر دیں گے، ان کے بیچ میں آڑ بن جائیں گے، ان کو کسی طرح سے ان کے عذاب سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب سے بچا لیں گے، کیونکہ در حقیقت تو وہ یہ جانتے تھے، کیونکہ وہ دین ابراہیمی کے ہی شروع سے پیروکار تھے، وہ جانتے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی اس کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، اور یہ کہ ایک حساب کا دن ہوگا کہ جس دن ان کے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے ان کو کھڑا ہونا پڑے گا۔ لیکن وہ سمجھتے تھے کہ یہ جو بت ہیں یہ ان کے اور اللہ تعالیٰ کے بیچ میں آ جائیں گے، انٹرسیڈ کر دیں گے، ان کو کسی نہ کسی طرح سے بچا لیں گے۔ تو ان کو خوش کرنے کے لیے، بتوں کو خوش کرنے کے لیے وہ اپنے طعام، اپنے نذرانے اور اپنی پسندیدہ چیزیں ان کے سامنے پیش کیا کرتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے پیغمبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرما رہے ہیں، ان کو یہ سجیسٹ کر رہے ہیں کہ آپ ان سے کہیے کہ یہ تو بڑی ہی کوئی خسارے کی بات ہوئی کہ میں جب کہ اللہ تعالیٰ کو بخود، بذات خود، اللہ تعالیٰ کو جو کہ پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کا، اسی کو دوست بنا سکتا ہوں، کیونکہ وہ تو ہے میرا ولی، وہ تو ہے ہی انسانوں کا، مسلمانوں کا، مومنین کا ولی۔ تو جب میں اسی کو ولی بنا سکتا ہوں تو پھر مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں کسی اور غیر اللہ کی مدد حاصل کروں اور ان کو خوش کرنے میں لگ جاؤں۔ یہ تو بڑا ہی کوئی گھاٹے کا سودا ہوا۔ اب یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ سمجھیں کہ آپ کی دوستی اگر کسی ملک کے کسی ہائی آفیشل کے ساتھ ہو جائے، کسی منسٹر کے ساتھ ہو جائے، کسی وزیر اعلیٰ کے ساتھ ہو جائے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ شاید آپ کے تو بہت سارے کام اس کے ذریعے سے نکل آئیں گے، ملک میں آفیشل کاموں کے جتنی بھی مسائل آپ کو پیش آئیں گے تو وہ بندہ جو ہائی آفیشل ہے وہ آپ کے کام آ جائے گا، اور آپ اس کو مستقل جو ہے وہ خوش رکھیں گے، اپنی دوستی اس کے ساتھ فریشن اپ کرتے رہیں گے، اس کے ساتھ تعلقات کو بڑا اچھا رکھنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن اگرچہ یہ ہو کہ خود ہی پریزیڈنٹ آف دا کنٹری، یعنی یہ کہ جو بادشاہ ہو، جو الٹیمیٹ سپریم پاور ہو اس ملک کی، اسی کی دوستی اگر آپ کو نصیب ہو جائے اور اسی کے ساتھ آپ کا اس قدر آپ کا اچھا واسطہ، تعلق اور روابط قائم ہو جائے کہ آپ کو کسی اور سے واسطہ تعلق رکھنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے، تو پھر ایسے میں تو یہ بڑے خسارے کا سودا ہوا نا کہ آپ بادشاہ کو چھوڑ کر اور بیچ کے کچھ لوگوں کو خوش کرنے میں جو ہے وہ آپ اپنی کوشش کو صرف کرتے رہیں۔ اب یہاں تک تو ہم نے اس آیت کو اس پیرائے میں دیکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ آرگیومنٹ سجیسٹ کر رہے ہیں کہ وہ مشرکین عرب کے سامنے یہ کہیں۔ اب ذرا کنٹمپریری ورلڈ میں، دور جدید میں اپنی نگاہ دوڑائیے، آپ کو بیشتر مسلمان اس طرح کی پریکٹسز میں ملوث نظر آئیں گے جن کے پیچھے یہی آئیڈیالوجی کار فرمائے کہ یا تو وہ کچھ ایسے لوگ جو کہ دنیا سے گزر گئے ہیں، یا ایسے لوگ جو کہ دنیا میں موجود ہیں لیکن کسی بڑے عہدے پر فائز ہیں، دنیاوی طور پر یا دینی طور پر، اور وہ لوگ ان کو خوش کرنے میں اپنی بہت ساری ایفرٹس یوز لیسلی صرف کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اب وہ کوشش کھانا کھلانے کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، یا پھر دنیا میں کسی کو کسی اور طرح سے خوش کرنے کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، لیکن دل میں اگر مقصد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور ہے جو کہ ہماری کسی صورت میں مدد کر سکتا ہے، ہمارے کسی کام آ سکتا ہے، کسی طرح کا پروٹیکٹنگ ایسوسیٹ یا الائے بن سکتا ہے، ولی بن سکتا ہے، تو پھر وہی آئیڈیالوجی کار فرما ہے جو کہ مشرکین عرب کے پاس تھی۔ حالانکہ حقیقت تو یہ ہے کہ الولی یعنی بہترین ولی، دا پرفیکٹ ولی، دا پرفیکٹ گارڈین صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے، جو کہ فاطر ہے آسمانوں کا اور زمین کا۔ اب ہم لفظ فاطر پر ذرا غور کر لیتے ہیں۔ فاطر کا جو لفظ ہے اس کی روٹ ہے فا، تو اور را۔ عام ٹرانسلیشن اس کی جاتی ہے پیدا کرنے والا، لیکن اس کا بہت ہی ایک حسین پیرایا بھی ہے۔ فاطر کا مطلب ہے کسی چیز کو توڑ کر
مختلف حصوں میں کر دینے والا، الگ الگ حصے کر دینے والا. ٹو اسپلٹ اوپن، ٹو اسپلٹ ایسنڈر، ٹو کلیو ایسنڈر. اسی نام پر، اسی روٹ پر ایک سورہ الانفطار بھی ہے قرآن مجید میں. اب آپ دیکھیے اور غور کیجئے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ وہ فاطر السماوات والارض ہیں، تو ہمارے پاس جو سائنٹیفکلی بگ بینگ تھیوری ہے وہ بھی پروف ہو جاتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب ہسٹری میں آسمانوں اور زمین کی پیدائش کی، جب ان کو تخلیق فرمایا، تو بہت بڑے بڑے سیاروں کو توڑ کر چھوٹے چھوٹے سیارے، ستارے اور چاند ان میں ڈیوائڈ کر دیا. اب اسی میں مضمر ہے فاطر کی جو تھیوری ہے، فاطر کی ایکسپلینیشن اسی چیز کے اندر ہے. پھر اسی آیت میں ایک بار پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہہ رہے ہیں قل، کہہ دیجئے. یعنی 2 دفعہ اس آیت میں قل کا استعمال کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اس چیز پہ ری انفورس کیا ہے کہ آپ یہی جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں وہ کہہ دیجئے. انی، کہ بے شک مجھے، امرتو، حکم دیا گیا ہے مجھے، ان اکونا، کہ میں ہو جاؤں، اول من اسلم، پہلا مسلمان. 2 بار اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ قل کا لفظ استعمال کیا ہے، اور 2 ہی بار اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میں کا صیغہ استعمال کیا ہے، انی، اور اس میں پھر اس کے علاوہ امرتو. یعنی یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان کے سامنے کہہ دیجئے کہ میں خود بھی اس دعوت سے الگ نہیں ہوں. یعنی سب سے پہلے تو مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اپنا سر تسلیم خم کر دوں، میں سبمٹ کروں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے، میں اسلام لے آؤں، میں مسلمان ہو جاؤں، سب سے پہلا مسلمان میں ہو جاؤں. اور اس کے بعد پھر تم لوگوں کے لیے یہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے کہ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور ہرگز نہ ہو جاؤ مشرکین میں سے. اب یہاں پر ایک بات اور غور طلب ہے کہ جہاں شروع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توحید کا ذکر کیا، توحید کا تذکرہ کیا، تو اسی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سٹینڈنگ ہے اس کو کلیریفائی کیا، اور ان سے کہا کہ آپ خود ان سے کہیے کہ مجھے تو خود یہی حکم ہے، جو کہ حکم میں تمہیں پاس آن کر رہا ہوں، وہ حکم سب سے پہلے تو مجھے ہے کہ میں اسلام کے دائرہ کار میں شامل ہو جاؤں اور میں سلامتی میں داخل ہو جاؤں. اس لیے کیونکہ اس سے پہلے قوموں کی لیگیسی رہی ہے کہ جنہوں نے پیغمبروں کو اتنا اونچا مقام دے دیا اپنی نظروں میں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ نعوذ باللہ شرک کا سبب بن گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جیسے کہ حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ کا نعوذ باللہ بیٹا کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے ایک جماعت نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہا. تو رسولوں کی قوموں میں اس طرح سے لیگیسی گزری ہے کہ جس میں کہ انہوں نے پیغمبروں کو ہی اتنا اونچا مقام دے دیا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کے مرتکب ہو گئے وہ. تو اس چیز سے بچنے کے لیے، اس چیز سے بچاؤ کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سٹینڈنگ کو کلیریفائی کر دیا ہے کہ مجھے تو خود مسلمان ہو جانے کا سب سے پہلے حکم دیا گیا ہے، اور یہ کہ تم بھی ہرگز مشرکین میں سے نہ ہو جانا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.